آؤ میں تمہیں 1400 سال پیچھے لے کر چلتا ہوں. میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک ہے. میرے آقا حضور کے ایک یار وفا ہے, ایک غلام ہے, نام حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے. آپ آقا حضور کے غلام ہیں. ایک دن میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی کام کے سلسلے میں روانہ فرمایا. حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کام کے سلسلے میں روانہ ہوئے. اچانک رستے میں چلتے چلتے آپ کی نظر اٹھی, ایک غیر محرم عورت کے ننگے وجود کے اوپر پڑی. اے لوگوں, رب کعبہ کی قسم ہے, حضرت ثعلبہ کی نگاہ ایک غیر محرم عورت کے جسم کے اوپر پڑنے کی دیر تھی. دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا, شرم نبی پیدا ہو گیا. دل میں خیال ہوا کہ میں نے غیر محرم عورت کو دیکھا ہے. اگر خدا نہ خواستہ رب العالمین کہیں نازل کر کے اپنے محبوب کو میرے اس عمل کے بارے میں خبردار کر دے, میں کل رب العالمین کو کون سا منہ دکھاؤں گا, رب کے سونے محبوب کو کون سا منہ دکھاؤں گا. آقا حضور کے سامنے اپنا یہ عمل لے کر کیسے حاصل ہوگا. اللہ اکبر, بس یہ خوف خدا شرم نبی دل میں بیدار ہونا تھا. اللہ اکبر. جناب ثعلبہ نے اپنا رستہ بھی چھوڑا, کام بھی چھوڑا, وہیں سے سیدھا جنگل کی طرف رک گیا, وہیں سے پہاڑوں کی طرف رک گیا. جا کر جنگلوں کے اندر ایک پہاڑ کی اوٹ میں حضرت ثعلبہ نے ڈیرا لگا دیا, اور صبح سے لے کر شام تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گے, استغفار کرے گے, آبزاریاں کرے گے, مناجات کرے گے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں, اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, 20 گزر گئے, 30 گزر گئے, 40 روز گزر گئے. 40 روز تک یہ حضور کے صحابی, یہ حضور کے غلام بارگاہ خدا بندی میں صبح سے لے کر شام تک, شام سے رات تک, رات سے صبح تک, ہر لمحہ, ہر آن اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کر رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے گے, توبہ استغفار کرے گے. 40 دن گزر گئے. ادھر حضور کے صحابی نے 40 روز تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی, اپنے اس غلطی پر, اپنے اس عمل پر معافی مانگی. 40 روز گزرنے کے بعد جناب جبرائیل امین آگے پیغام خدا لے کے آگے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر عرض کرتے, یا رسول اللہ, رب العالمین نے سلام بھی بھیجا ہے, رب العالمین نے پیغام بھی بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. علماء اہل سنت. 40 روز تک حضرت ثعلبہ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, جنگل کے اندر جا کر, پہاڑ کی اوٹ کے اندر جا کر معافی مانگی. آج ہم بڑے بڑے عمل کرتے ہیں مگر کوئی فکر نہیں, کسی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کبھی ہم نے اپنے گناہوں پر ہم نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے, کبھی ہم نے خدا کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ مولا ہم بڑے خطا کار, بڑے مجرم ہیں, بڑے نافرمان, یا اللہ ہمیں معاف کر دے. گناہ بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں. جب وہ پوچھیں گے سارے معاشر خدا کے سامنے کیا جواب جوابی دو گے مصطفیٰ کے سامنے, یار مرنا ہے, موت تو بھرا کے موت کا انکار کرنے کو نہیں سکتا. اس لیے خدا رہا اپنے اعمال کی فکر کرو, اپنے اعمال کی فکر کرو. پر اگر زندگی کے اندر کمی پیشی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں فوراً معذرت کیا کرو, معافی طلب کیا کرو. 40 روز تک حضرت ثعلبہ نے جا کر جنگل کے اندر معافی مانگی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اور ادھر جناب جبرائیل نے 40 روز کے بعد مصطفیٰ میں رب کا سلام بھی بھیجا ہے, اور آ کر پیغام خدا سنایا. اے سونے محبوب, رب العالمین فرماتا آپ کا غلام ایسا ہے جو 40 روز ہو گئے جنگل کے اندر جا کر ڈیرا لگا ہے, اور 40 روز رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ بھی کر رہا ہے, اور اللہ کی پناہ بھی مانگ رہا ہے. میرے آقا حضور نے اپنے 2 صحابہ کو بھیجا, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا جاؤ اسے تلاش کر کے میری بارگاہ کے اندر لے کر آؤ. اب جناب سیدنا فاروق اعظم نکل پڑے, جناب سلیمان فارسی بھی نکل پڑے تلاش میں. تلاش کرتے 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 جنگل کے اندر پہنچے. وہ نوجوان تو نہیں ملا, لیکن ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی. چرواہے سے ملاقات ہوئی, پوچھنے لگے تو میں کوئی اس جنگل کے اندر کہیں کوئی نوجوان تو تم نے نہیں دیکھا. وہ کہنے لگا تم اس نوجوان کو ڈھونڈ رہے ہو جو اللہ کے عذاب کے ڈر سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے جو بھاگا ہوا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو گئے, فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے, جہنم کے عذاب کی ڈر کی وجہ سے بھاگا ہوا ہے.
فرما مجھے اور تو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن جب رات آتی ہے وہ نوجوان پہاڑ کی اوٹ سے نکلتا ہے، پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر چیخ اور پکار کو کہتا ہے اے کاش میری روح کو روحوں کے اندر قبض کر لیا جاتا اور مجھے فیصلے کے دن سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا، فیصلے کے دن تک مجھے مؤخر نہ کیا جاتا، کاش میری روح کو روحوں کے اندر اٹھا لیا جاتا، قبض کر لیا جاتا، مجھے فیصلے کے دن تک مؤخر نہ کیا جاتا۔ فرماتے ہو تو کچھ نہیں پتا، بس اس کا یہ جملہ روزانہ سنتا ہوں جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے یہ اپنے گھر سے اگر بھاگا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے بھاگا ہے، شرم نبی کی وجہ سے بھاگا ہوا ہے، عذاب الہی کی ڈر کی وجہ سے اپنے گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم جناب سلیمان فارسی چرواہے کو لے کر پھر تلاش کے اندر نکلے، اسی مقام کے اوپر جا کر پہنچے، دیکھا وہ نوجوان ابھی بھی اسی کیفیت اسی حالت کے اندر لگا ہوا تھا۔ لیکن اگلی بات سنیے، جناب سیدنا فاروق اعظم جب اس کے سامنے گئے نا وہ تھر تھر کانپنے لگے، کہنے لگا لگتا ہے آقا حضور کو میرے عمل کی خبر ہو گئی ہے، لگتا ہے آقا حضور کو میرے اس جرم کا پتہ چل گیا ہے، آقا حضور نے تبھی تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں نوجوان ہمیں اور تو کچھ بھی نہیں پتا آقا حضور کو تیرے عمل کی خبر ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کل شام حضور تجھے یاد فرما رہے تھے، کل شام حضور تجھے یاد فرما رہے تھے اور حضور نے تجھے اپنی بارگاہ میں لانے کے لیے ہم دونوں کو بھیجا ہے۔ اللہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نوجوان آقا حضور نے تجھے بلایا ہے، ہمیں تجھے لانے کے لیے تیرے پاس بھیجا ہے۔ نوجوان ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے اے فاروق اعظم اے جناب سلیمان فارسی، میں حضور کے دربار میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرا عمل ایسا ہے، میرا کام ایسا ہے، وہ عمل کرنے کے بعد میں اس کافر نہیں ہوں آقا حضور کو منہ دکھا سکوں، آقا حضور کی بارگاہ میں جا سکوں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جبار تجھے جانا پڑے گا، آقا حضور نے ہم دونوں کو تجھے لانے کے لیے بھیجا ہے، لہذا ہر صورت میں تجھے حضور کے دربار میں جانا پڑے گا، ہم تجھے حضور کے دربار میں ضرور لے کر جائیں گے۔ پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے اے فاروق اعظم مجھے نہ لے کے جائیے، لیکن اگر لے کر جانا ہی چاہتے ہو تو پھر مجھے حضور کے روبرو لے کر نہ جانا، حضور کے آمنے سامنے لے کر نہ جانا، بلکہ مجھے اس وقت لے کر جانا جب آقا حضور حالت نماز کے اندر کھڑے ہو۔ حضور کے آمنے سامنے یوں مجھے لے کر نہیں جانا بلکہ اس وقت لے کر جانا جب آقا حضور مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے تمہاری یہ شرط منظور ہے، تمہیں اسی وقت لے کر جائیں گے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے اس کو ساتھ لیا، جناب سلیمان فارسی نے بھی ساتھ لیا، غالباً مغرب کی نماز کا وقت تھا، وہ لے کر مسجد کے پاس پہنچے نا، آقا حضور مصلی امامت نماز پڑھا رہے تھے، وضو کر کے حضور کی اقتداء کے اندر کھڑے ہو گئے۔ ابھی آقا حضور قرآن کی تلاوت کر ہی رہے تھے کہ نوجوان نے چند آیتیں حضور کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی، بس وہیں پہ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑا، اللہ وہ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑا۔ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے نماز مکمل فرمائی، فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے یا رسول اللہ یہ ہے سالبہ، یہ ہے سالبہ جن کو بلانے کے لیے تلاش کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا۔ میرے آقا حضور نے جناب سالبہ کو بلایا، ہوش میں آئے، میرے آقا حضور نے بلایا، فرمایا سالبہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے غائب کیا تھا، کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کیا تھا، مجھ سے غائب کیا تھا، 40 روز ہو گئے تم مجھ سے غائب ہو، کیا بات ہے؟ سالبہ عرض کرتے یا رسول اللہ اور تو کوئی بات نہیں، بس میرے گناہ نے مجھے آپ سے دور کر دیا تھا، میں اپنا گناہ لے کر آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا، آقا حضور اس لیے آپ سے دور بھاگ گیا تھا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے سالبہ کو تسلی دی، سالبہ کو تسلی دی، میرے آقا حضور نے سرکار مدینہ نے گھر کی طرف روانہ کر دی۔ اب جناب سالبہ گھر چلے گئے، لیکن 8 روز گزر گئے، جناب سالبہ کی طبیعت ناساز ہے، جناب سالبہ بستر عدالت سے اٹھے نہیں، 8 روز تک جناب سالبہ بیمار رہے۔ ادھر جناب سلیمان فارسی آ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سالبہ کو احساس گناہ نے بیمار کر دیا ہے، احساس گناہ نے سالبہ کو بیمار کر دیا، آج میں اور آپ بھی کتنے گناہ کرتے ہیں مگر احساس نہیں ہے، ذرا بھی طبیعت کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا یار، ہماری زندگی کے اندر کتنے گناہ شامل ہیں۔ جناب سلیمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سالبہ کو احساس گناہ نے بیمار کر دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سلیمان فارسی چلو، میرے صحابہ چلو اپنے گناہوں سالبہ کی اجازت کر کے آتے ہیں۔ میرے آقا حضور جناب سالبہ کے گھر تشریف لے کر کے بستر عدالت پہ میرے آقا حضور جناب سالبہ کے سرانے بیٹھے، سالبہ کا سر اٹھایا، میرے آقا حضور نے اپنی گودی انور کے اندر رکھا، حضور نے سالبہ کا سر اٹھا کے اپنی گودی انور کے اندر رکھا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا سالبہ
کیا محسوس کر رہے ہو؟ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں محسوس کر رہا، بس یہی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے جسم کے اوپر جو گوشت ہے، اس گوشت کو، میرے جسم میں جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو، اور میرے جسم کے اوپر جو کھال ہے اس کھال کو بھی یا رسول اللہ بس چونٹیاں کھائی جا رہی ہیں، چونٹیاں کھائی جا رہی ہیں۔ بس یہی محسوس کر رہا ہوں، میرا جسم بھی چونٹیاں کھا رہی ہیں، میرا گوشت بھی چونٹیاں کھا رہی ہیں، میری ہڈیاں بھی کھا رہی ہیں، اور میری کھال بھی چونٹیاں کھا رہی ہیں۔ میرے آقا حضور نے فرمایا، حالت دیکھی جناب سالبہ جی کے آخری سٹیج کے اوپر ہے سالبہ، میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرمایا سالبہ کی آخری خواہش ہے، کوئی آخری تمنا ہے؟ جناب سالبہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس بارگاہ خدا بندی سے اور بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے اپنے گناہ کی بخشش و مغفرت کا فرمانا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے یا رسول اللہ، مجھے بخشش کا پروانا چاہیے، اپنے گناہ سے نجات کا پروانا چاہیے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے ابھی یہ جواب سنا ہی تھا، جناب جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، رب العالمین نے سلام بھیجا ہے، رب فرماتا ہے اس سالبہ کا تو ایک عمل ہے تو شریعت کے خلاف ہے، اگر سالبہ کے گناہ اس قدر ہوتے، اس ساری زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہوتے، اس ساری زمین کے برابر ہوتے، میں پھر بھی سالبہ کی ہر خطا کو اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما دوں، سالبہ کی ہر خطا کو، ہر عمل کو اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر، جناب سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا حضور سرکار مدینہ کی زبان سے یہ پیغام خدا سنا، بس چیخ بلند ہوئی زبان میں کلمہ طیبہ جاری ہوا، آپ کے جسم اطہر سے روح پرواز ہو گئی۔ یہ حضور کے صحابہ کا خوف خدا تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی خشیت الہی تھی، یہ ان کے اندر خدا کا خوف تھا، شرم نبی تھا۔ لیکن آج میری آپ کی کیفیت کیا ہے؟ سارا دن بھی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرتا ہے، ساری رات بھی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، رسوسی کے اندر، غفلت کے اندر گزرتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے، رب کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ کون سا منہ لے کر بارگاہ خداوندی کے اندر جائیں گے؟ کون سا منہ لے کر حضور کے دربار میں جائیں گے؟ جب وہ پوچھیں گے سرے معاشر خدا کے سامنے کیا جواب جرم دیں گے، کیا جواب جرم دیں گے مصطفیٰ کے سامنے؟ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ کا جناب سالبہ کی چیخ بلند ہوگی، روح پرواز ہوگی۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے صحابی فرماتے ہیں، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انہیں غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، پھر جب جنازہ لے کر چلنے لگے نا، میرے آقا حضور کی جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے، لیکن آقا حضور کی کیفیت آج یوں تھی، آقا حضور پاؤں کے پنجوں کے اوپر تشریف لے کر جا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، یہ پاؤں پورا زمین کے اوپر کیوں نہیں رکھتے گے؟ میرے آقا حضور نے فرمایا وجہ یہ ہے آج سالبہ کے جنازے میں آسمان سے کثیر تعداد میں فرشتے آئے ہوئے ہیں، آج ہوئے زمین پر پورا قدم رکھنے کی گنجائش ہی باقی نہیں۔ یہ ہے خوف خدا کا انعام جناب سالبہ کے لیے۔ یار ایک چھوٹا سا عمل، یہ تو غلطی میں ہو جائے تو ایک نظر آپ کو پتا معاف ہے، ایک نظر اٹھے غیر محرم کے اوپر پڑھ جائے، شریعت نے ایک نظر معاف کی، ہاں جان بوجھ کے کوئی دیکھے، بار بار دیکھے، اس کے اندر معافی نہیں ہے۔ لیکن سالبہ کی نظر اچانک اٹھی تھی، جان بوجھ کے بھی عورت کو نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی خوف خدا تھا، شرم نبی تھی، انعام کتنا بڑا ملا، بخشش و مغفرت کا پروانہ بھی مل گیا، اور آج فرشتے ان کی جنازے کے اندر شریک ہونے کے لیے آئے۔ یہ ہے خوف خدا کا انعام، یہ ہے شرم نبی کا انعام۔ اس کے پہلے ملت کے نوجوانوں اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو، شرم نبی پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔